جی تو جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. سائفر کیس میں تاریخی فیصلہ آ چکا ہے. سلمان صفدر صاحب بہت زیادہ خوش ہیں, عمران خان کی بہنیں بہت خوش ہیں. تاریخی فیصلہ آیا ہے اور سلمان صفدر صاحب اس وقت باہر آ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب بالآخر خوشخبری آ گئی ہے. تمام تر سماعتوں میں ہم بتاتے تھے کہ خوشخبری, تو بالآخر خوشخبری آ گئی ہے. جی فائنلی جی 3 ماہ کی ایفرٹس کے بعد ماشاءاللہ آج سائفر کا کیس جو ہے اس نے سارے ڈائنامکس بدل دیے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. سو یہ اٹ واز مچ نیڈیڈ ریلیف. آئی ذرا تاخیر سے بٹ خیر مقدم کرتے اس ریلیف کا ڈیزرو کرتے تھے ہم. پروسیکیوشن کو بہت موقع ملا مگر بہت برے طریقے سے کیس کلیپس ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. سائفر اچھا جی تو جناب آپ نے گفتگو سنی. اس وقت پی ٹی آئی کے وکلا اور رہنما شدید نعرے بازی کر رہے ہیں. سیلیبریشنز, جوبیلیشنز, جشن کا سما ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. اور عمران خان کے جو وکلا ہیں بہت زیادہ اس وقت خوش ہیں, ایکسائٹڈ ہیں. سلمان صفدر صاحب اس حوالے سے بتائیں گے کہ کیس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. اب عمران خان کی رہائی میں اب کون سی چیز مزید رکاوٹ ہے یا پھر عمران خان کی رہائی ہونے جا رہی ہے, یہ سلمان صفدر صاحب ہمیں بتائیں گے. مزید بھی ان سے بات کریں گے. اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اس وقت باہر آ رہی ہیں, وہ بہت زیادہ خوش ہیں. جی تو جناب علیمہ خان صاحبہ, ایک تو بہت بہت مبارک ہو علیمہ خان صاحبہ. بالآخر جو امیدیں وابستہ تھی آپ سبھی کی, بتائیے گا کیا رد عمل ہے؟ خان صاحب بری ہو چکے ہیں, بجائے اس کے کہ سزا معطل کی جاتی بریت مل گئی ہے خان صاحب کو. کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے جس دن عمران خان کو غدار کہلا دیا, آپ نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو, یہ تو جو پروسیکیوشن کے جو لائرز آئے تھے آپ ذرا ان کو 2 ڈبے مٹھائی کے بھیج دیں, کیونکہ انہوں نے خود ہی آ کے بتا دیا عمران خان سچ کہہ رہا. آپ خان صاحب کو مٹھائی دینے جا رہی ہیں ڈیالہ؟ نہیں, میں کہہ رہی ہوں پروسیکیوشن کے لائرز کو دے دو, کیونکہ انہوں نے خود ہی آ کے کیس کو وہ کیا کہتے ہیں بریت کر دی اس کی. ہاں تو کیا اس وقت فیلنگز ہیں؟ تمام تر سماعتوں میں آپ یہاں پر موجود رہی ہیں. اور یہ سرخرو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا تھا. اس نے خود کہا تھا میں اپنے کورٹ کو, وہ تو تحریک انصاف, ان کی پارٹی تحریک انصاف ہے, اور انہوں نے کہا تھا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. اور ججز سے سرخرو, یہ مجھے ان دیکھیں ججز کے اوپر مشکل آ گئی کہ کتنی دیر ان کیسز کو ٹانگ کے رکھے. اتنے یہ ججز کے لیے ایک شرمندگی تھی. یاد رکھیں آج آپ حمود الرحمان, جسٹس حمود الرحمان کو یاد رکھتے ہو کہ اس نے ایک کمیشن رپورٹ لکھی, آپ نے یہ تو نہیں کہا اس نے غلط کیا. آپ ایک اور ججز کو یاد رکھتے ہو کہ وہ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگا تھا, پھانسی دی تھی. آپ یاد ہے نا نام. تو آج یہ ججز اگر یہ نہ کرتے, ان کی 10 پشتیں یاد رکھتی, ان نام اپنا بدلنا پڑتا. تو ججز کے اوپر یہ بہت ذمہ داری آ گئی ہے کہ اپنا بھی سوچ لیں. اب اس کو تو کرنا ہی تھا ختم. یہ 3 4 مہینے سے اس کو لٹکا کے چل رہے تھے, تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر خوشخبری کیا ہے؟ یہ تو ججز کو شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ساکھ بچا لی ہے. علیمہ صاحبہ, سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی وکٹری ہے خان صاحب کی رہائی میں. جو بہت بڑی رکاوٹ تھی, میجر کیس سائفر کا تھا, اب تو یہ خوشخبری سے کم تو نہیں ہے نا؟ خوشخبری ہے, لیکن اس وقت انہوں نے عدت کے اندر ڈرامہ کر کے, اصل میں سارا ان کا مقصد یہ کہ عمران خان باہر نہ نکلے. یہ یاد رکھیں. خان صاحب نکلتے ہوئے نہیں دکھا. آج ہم خوشخبری منائیں گے, ختم تو ہونا چاہیے تھا. سیلیبریٹ کس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کہہ رہے ہم خوش نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان عدت کے اندر وہ 2 دن پہلے وہ مانیکا نے ڈرامہ کر کے اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے وہ کیس. اس کا مطلب عمران خان جیل میں, اتنی دیر میں القادر پک کے تیار ہو جائے گا, اور القادر میں ان کو سزا کر دیں گے, اور اس کو گھسیٹیں گے کئی مہینے. عمران خان کو انہوں نے کئی مہینے جیل میں رکھنے کا ارادہ لگتا ہے رکھا ہوا ہے. تو بات ساری یہ کہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ بے گناہ ہے ہر کیس میں عمران خان. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے, اب جیل کے باہر جو ہے وہ آ کے احتجاج کریں گے, تو کیا پلان بالکل. اگر یہ, میں سیریسلی بتا رہی ہوں, میں نے کہا تھا اگر یہ انصاف نہ ہمیں ملا تو ہم جا کر بیٹھ جائیں گے. اب اگر ایک کیس کر لیا, ہمیں سمجھ آ گئی, آج یہ ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ سائفر میں کیا ہوتا ہے, عدت میں کیا ہوتا ہے. اب آپ کو ساری اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا کیس نہیں ہوا جس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں جیل میں ہیں. اب آپ اپنے دین کا بھی مذاق کر رہے ہیں. یہ ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں.
تو اب اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں اس وقت جیل میں صرف عدت کیس میں ہیں. یہ پھر سے نوٹ کر لیں. اب عمران خان جیل میں عدت کیس کے لیے. اب اس کا دوبارہ ٹرائل شروع کر دیا یہاں پہ. ہاں نیا جج آ گیا, چلیں وہ بھی ہو گیا. پھر القادر, دیکھیں اب اگر یہ بس کر دیں, اب ایک نئے کیسز کہتے ہیں بن رہے ہیں, کوئی 1971 کا ایک اور غداری کا کیس آ رہا ہے. اب سائفر ختم ہو گئے, غداری اس پہ شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد کوئی توشہ خانہ کا جس کے لیے اپیل کیا ہوا ہے, اور انہوں نے وہ ان کا جو وہ سننی تھی اپیل اس کے خلاف, کوئی نئے جو بنا رہے ہیں, وہ انہوں نے بینچ ہی کینسل کر دیا. اچھا علیمہ صاحبہ, یہ کیس بہت زیادہ پیچیدہ تھا. سائفر کیس سب سے زیادہ مشکل کیس یہ تھا, اس میں فتح نصیب ہوئی ہے. آج کس طرح سے ہمارے جو لائرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اس کیس کو انہوں نے بالکل ادھیڑ کے رکھ دیا. یہ بالکل پیچیدہ نہیں تھا, یہ بالکل پیچیدہ نہیں تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو پیچیدہ کرنے کی. خود ہی وہ گڑھا کھودا, اور رانا ثناءاللہ نے گڑھا کھودا, بیچارے پروسیکیوشن کے لائرز اندر گر گئے. تو علیمہ خان صاحب لاسٹلی بتائیے گا کس طریقے سے وکلا تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ نعرے بازی باہر ہو رہی ہے, آپ کتنی خوش ہیں, آپ کے بھائی ہیں. دیکھیں وکلا نے بہت محنت کی ہے, ان کی بڑی فرسٹریشنز تھی. یاد رکھیں کہ کتنا مشکل تھا کہ وہ اتنی محنت کر کے دلائل دیتے تھے, اور اس کیس کو پھر بھی گھسیٹا جائے. انہوں نے اتنے زبردست دلائل دیے تھے سلمان صفدر نے, پھر بھی گھسیٹتے رہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے جب جواب دینا شروع کیا تو وہ ماشاءاللہ خود ہی گڑھے میں گر کیا گئے, بس کھڈے میں گر آج کوئی دیکھ وغیرہ کروائیں گے کیا اہتمام ہوگا؟ شکرانہ. دیکھیں آپ سارے مل کر شکر ادا کریں. جو کچھ یہ ججز بھی اپنے آپ کو اس کے اندر کیا کہتے ہیں, اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی تھوڑی سی ساکھ رکھ گئے ہیں. علیمہ میں ذرا ایک بات میں نے بھی کرنا ہے. جی میں جی سلمان صفدر صاحب بتائیے گا, خان صاحب بری ہو چکے ہیں اس کیس میں یا پھر سزا جس معطل ہوئی ہے؟ اس طرح سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میں کیا کر رہا ہوں, تم کیا کر رہے ہو؟ ویڈیو بنا رہے ہو اور کیا کر رہے ہیں؟ چلو نکالوں میں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دھکے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں نکلوں گا, ہمیں کیوں دھکے دے رہے ہیں کہ اتنی مشکل کنڈیشنز میں بہت مشکل سے یہ ریلیف ملی ہے. یہ آسان ریلیف نہیں تھی. یہ 3 مہینے کی سردی گرمی دن رات بڑا کچھ دیکھا ہے, بٹ فائنلی سرخرو ہوئے. سو آف کورس ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ ایک بدنما داغ تھا یہ پروسیکیوشن شروع ہونا, یہ پروسیکیوشن کمپلیٹ ہونا, اس میں سزائیں ہونا, اور ایک پرائم منسٹر کی اور ایک